بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا کی بڑھائی بڑھائی یکتائی تنہائی شہنشاہی ہر قسم دی بڑھائی اللہ پاک دی ذات واسطے جو کل کائنات دا مالک خالق راضی کے داتائے مشکل کشائے گنج نواز غریب نواز گنج بخش سمیع بصیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید. ہم گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آمینہ دلال شیمہ دے ویر رب دے حبیب امام الانبیاء امام الاتقیاء امام الصلحاء امام المجاہدین امام المرسلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے. سامعین محترم، جس طرح کہ میں پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اعلان کیتا سی کہ آئندہ خطبہ جمعہ انشاءاللہ نبی علیہ السلام دی وفات دے حوالے دے نال کچھ چند باتاں تساں احباب دے سامنے بیان کرانگا. اور اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں نبی علیہ السلام دے زندگی دے آخری ایام کہ محبوب علیہ السلام نے اپنے زندگی دے آخری ایام کس طرح گزارے اور محبوب دی وفات دا ذکر. دعا کرو میں جو کچھ بیان کراں اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سنا کے اس دے عمل دی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، موت اللہ رب العزت دا ایک ایسا قانون ہے کہ اللہ رب العزت دی ذات تو علاوہ دنیا دی اور کوئی چیز اس تو مستثنا نہیں. یعنی صرف اللہ رب العزت دی ذات ہے جنہوں موت نہیں آئے گی. باقی ہر انسان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، بادشاہ ہے رعایا ہے، کالا ہوئے گورا ہوئے عربی ہوئے اجمی ہوئے، جیڑا بھی انسان ہوئے، انبیاء ہون ولی ہون، ہر چیز نے موت دا ذائقہ چکھنے. صرف باقی رہنے والی ذات اللہ رب العزت دی ذات ہے. کیوں کہ قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات تے اللہ پاک نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ ہر انسان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، ہر انسان نو موت آ کر کے رہے گی. اللہ پاک نے کئی مقامات اس بات کا اعلان فرمایا ہے
آئیے ذرا توجہ میری طرف رکھنا، سننا ذرا اللہ رب العزت دا قرآن۔ اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، ہر انسان نو موت آ کر کے رہنی ہے۔ دوسرے مقام تے اللہ فرماندے نے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ فرماندے نے دنیا دیاں ساریاں چیزیں فنا ہو جان گیاں، اللہ اکبر کبیرہ، صرف باقی رہے گی اللہ رب العزت دی ذات باقی رہے گی، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور مقام تے اللہ رب العزت نے فرمایا ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات کے لوگوں، اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے موت کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک دوسرے مقام تے اللہ فرماندے نے کل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ اللہ فرماندے نے جدوں تواڈے کول میرا ملک الموت یعنی فرشتہ روح قبض کرن والا تواڈی روح قبض کر لے گا، اللہ اکبر کبیرہ، پھر تسی مر جاؤ گے، پھر تسی ساریاں نے اپنے رب العالمین دے سامنے اکٹھے ہونا ہے۔ آؤ میں ہن قرآن دیاں او آیتاں پڑھنا چاہنا جنہ دے اندر اللہ رب العزت نے موت دا وقت مقرر کر دیتا ہے، نہ گھاٹا ہو سکتا ہے نہ وعدہ ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اللہ فرماندے نے جدوں کسے بندے دا موت دا ویلا آ جائے، موت دا ٹائم مقرر کیتا اللہ رب العزت دی ذات نے، جدوں موت دا ویلا آ جائے پھر ہرگز کسے نو مہلت نہیں دیتی جائے گی، نہ ایک منٹ کٹ ہوئے گا نہ ود ہوئے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرے مقام تے اللہ فرماندے نے حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون۔ ایتھے بھی اللہ پاک فرماندے نے جدوں میرے فرشتے آن کے تواڈی روح قبض کر لین گے پھر تانوں جڑا مہلتاں نہیں دتیاں جان گیاں، کسے قیمت تے بھی نہ ٹائم ود ہو سکدا نہ کٹ ہو سکدا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور مقام تے اللہ پاک نے اس طرح کر کے سمجھایا ہے، اللہ فرماندے نے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ فرماندے نے ہر گروہ واسطے ایک جڑا میں ٹائم مقرر کیتا ہے، اس وقت دی میعاد جڑی ہے، ٹائم جڑا میں متعین کیتا ہے، ایدے تو نہ ایک منٹ کٹ ہو سکتا ہے نہ ود ہو سکتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ پاک دے قرآن دیاں میں وہ آیتاں پڑھنا چاہنا ہاں کہ بندے دا مال بھی موت تو نہیں بچا سکدا، بندے دی اولاد بھی بندے نو موت تو نہیں بچا سکتی، بندہ کتے مضبوط قلعیاں دے اندر چلا جائے بندے نو موت نہیں بچا سکتی۔ اللہ فرماندے نے اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ فرماندے نے تانوں موت آ کر کے رہنی ہے، چاہے تسی کتے مضبوط قلعیاں دے اندر چلے جاؤ، موت نے تانوں نہیں چھڑنا، موت آ کر کے رہنی
لینی ہے۔ کائنات دے لوگو اگر کوئی بندے نو زندگی موت تو چھٹکارا ہوندا، اگر کسی انسان نو ہمیشہ دنیا تے رحم دا حق ہوندا، او میرے محبوب علیہ السلام نے، او سید البشر میرے آقا علیہ السلام زیادہ حق رکھدے سن دنیا تے زندہ رہن دا، لیکن کائنات دے لوگو انہاں تے بھی یہ وقت آ کر کے رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلی الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ اللہ پاک نے تے میرے محبوب دی وفات دا ذکر فرمایا ہے۔ دوسری آیت قرآن دی اللہ فرماندے نے انکا میتون و انہم میتون۔ اللہ فرماندے نے محبوب سونے تساں بھی فوت ہو جانا، اے جڑے لوگ نے انہاں نے بھی دنیا تو چلے آ جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات دے لوگوں میرے محبوب علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے وفات تو پہلا ہی میرے پیغمبر دی وفات دے اشارے دے دیتے نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس طرح نا صحابہ دے اندر حج دا اعلان فرمایا۔ 10 ہجری میرے آقا نے صحابہ دے سامنے حج کرن دا ارادہ ظاہر فرمایا۔ صحابہ دے اندر خبر پھیل جاندی ہے، جوک در جوک صحابہ میرے محبوب دے کول تشریف لے کے آ رہے نے۔ ہر صحابی دی خواہش ہے کہ میں محبوب دے نال حج کر لواں۔ کائنات دے لوگو میرے محبوب علیہ السلام نے رمضان تے شوال دا مہینہ گزر گیا، ذوالقعدہ دا مہینہ آیا۔ 24 تے 25 ذوالقعدہ نو میرے آقا مکے مدینے دے اندروں مکے دی طرف روانہ ہوئے نے، اور 4 ذوالحج نو میرے آقا مکے دے اندر پہنچ جاندے نے۔ سب تو پہلا میرے آقا نے عمرہ فرمایا۔ 8 ذوالحج نو میرے آقا علیہ السلام مینا دے اندر پہنچے نے، اوتھے ظہر تے عصر دی نماز اکٹھی فرمائی، مغرب تے عشاء نو اکٹھیاں فرمایا۔ کائنات دے لوگو رات میرے آقا نے مینا دے اندر بسر کیتی ہے۔ صبح فجر دی نماز پڑھا کے جدو سورج طلوع ہویا میرے آقا نے عرفات دی طرف روانہ ہوئے نے، میدان عرفات دے اندر پہنچ جاندے نے۔ کائنات دے لوگو اس طرح صحابہ دا جم کٹا ہے، صحابہ دا جم غفیر ہے۔ میرے آقا تے قرآن نازل ہویا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام مدینہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے دے اندر اللہ پاک نے میرے محبوب نے میری وفات دی خبر تو آقا علیہ السلام دی وفات دی خبر تو آگاہ کیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے محبوب سونے آج دے دن میں اپنے تواڈے اُتے اپنا دین نو مکمل کر دیتا ہے، تواڈے اُتے اپنی نعمت نو مکمل کر دیتا ہے۔ کائنات دے لوگو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو قرآن دیاں ایتاں سنیاں تے اکھاں چوں آنسو بہان لگ پئے۔ میرے آقا فرماندے نے ماں یبکی کا یا عمر، اے عمر پیارے کانو رونا پیا ہے، عمر کانو روئی جانا ہے۔ عمر فرماندے نے محبوب سونیا میرا دل کردا سی، آقا ساڈا دل کردا سی اسی دین دیاں گلاں تواڈے کولوں کچھ اور سکھ لیندے،
لیکن جدوں دین مکمل ہو جائے لوگوں عمر جان دے سن اور جدوں دین مکمل ہو جائے پھر نبی زمین تے نہیں رہا کر دے پھر نبی دنیا تو چلا جایا کر دے نے کیوں کہ نبیاں دے آن دا مقصد یہ ہے کہ اللہ دے دین دی دعوت دینا جدوں دین مکمل ہو گیا ہے پھر نبی زمین تے نہیں رہا کر دے پھر نبی فوت ہو جایا کر دے میں اللہ اکبر کبیرہ کائنات دیو لوگو اے 10 ذوالحجہ دا مہینہ ہے میرے آقا میدان 10 ذوالحجہ میرے آقا میدان عرفات دے اندر نے میرے آقا دے کول جبریل قرآن لے کے آیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا کائنات دیو لوگو جدو میرے محبوب علیہ السلام تے اے سورت نازل ہوئی میرے آقا فرماندے نے میری موت دا سنیا لے کے آئی ہے اے سورت میری موت دا میرے کول پیغام لے کے آئی ہے کائنات دیو لوگو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا دور حکومت سیدنا عمر بن خطاب نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مشیر خاص بنایا ہے اجے 12-13 سال دی عمر ہے اور بڑے بڑے کبار صحابہ سیدنا عمر بن خطاب دی مجلس دے اندر تشریف فرمانے صحابہ اعتراض کر دینے محبوب اے عمر جی ایڈے ساڑھے بچے بھی ہے نے ساڑھے اندر اس بچے نو کیوں بیٹھایا ہے کائنات دیو لوگو سیدنا عمر بن خطاب سوال کر دینے صحابیوں اور دسو میرے ساتھیوں اے جڑی سورت نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح ایک قادہ پیغام لے کے آئی ہے ایک قادے واسطے نازل ہوئی ہے صحابی فرماندے نے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے لیکن جدوں عبداللہ بن عباس دیاں واریاں آئیاں سیدنا عبداللہ بن عباس فرماندے نے اے عمر جی اے سورت میرے محبوب علیہ السلام دی وفات دا پیغام لے کے آئی سی اللہ اکبر کبیرہ کائنات دیو لوگوں ہن میرے محبوب علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے میرے پیغمبر دی وفات تو پہلا ہی اس بات دیاں اطلاعاں دے دتیاں محبوبہ تواڈی وفات دا ویلا قریب قریب آ رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ کائنات دیو لوگوں ہن ایک مقام تے میرے محبوب علیہ السلام نے انج صحابہ دا جمع غفیر ہے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابیوں اللہ رب العزت دی ذات نے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے یا تو دنیا دی زیب و زینت نو پسند کر لے یا اللہ رب العزت دی ملاقات نو پسند کر لے تے میرے صحابیو اس بندے نے اللہ رب العزت دی ملاقات نو پسند کر لے آئے سیدنا ابو بکر صدیق نے نیاں گلاں سنیاں اپنی آنکھاں چوں آنسو بہان لگ پے رون لگ پیندے نے صحابہ دے نے اس بڈے نو پتہ نہیں کی ہو گیا ہے آقا نے تے ایک بندے دی گل کیتی ہے پتہ نہیں کون ہے او بندہ تے کون نہیں تے صحابہ بیان کر دینے جدو آمنہ دلال علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے پھر سانو پتہ لگ گیا کہ او جیڑا بندہ جنو اختیار دتا گیا سی او آمنہ دلال سن یار کیڑی ایسی شخصیت ہو سکتی ہے جنو اختیار دتا جائے یا دنیا نو پسند کر لے یا اللہ دی ملاقات نو پسند کر لو او میرے محبوب دی ذات گرامی ہو سکتی ہے اللہ اکبر کبیرم کائنات دیو لوگو اسی طرح میرے محبوب علیہ السلام نے جدو زندگی دا آخری سال جس سال میرے محبوب علیہ السلام دنیا تو رخصت ہوئے نے اس سال میرے محبوب نے جبریل دے نال قرآن دا 2 مرتبہ دور فرمایا
اے اللہ رب العزت نے میرے محبوب علیہ السلام نو زندگی دے اندر ہی وفات دیاں خبراں دے دتیاں، اور میرے محبوب نے بھی صحابہ اکرام نو اپنی وفات دیاں خبراں دتیاں نے۔ میرے آقا حجۃ الوداع دا موقع ہے، میرے آقا فرماندے نے صحابیوں میرے کولو حج دے طریقے سکھ لو، ہو سکدا ہے آئندہ تو بعد تانوں میرے نال حج کرنا نصیب نہ ہوئے، میں حج نہ کر سکاں۔ لوگو ایسے ہی حجۃ الوداع دا موقع ہے، میرے آقا فرماندے نے لوگو میں اللہ رب العزت دی طرف بشر ہاں، ہو سکدا ہے میرے کول اللہ دا قاصد آ جائے تے میں او دی آواز تے لبیک کہہ دیاں، یعنی میں دنیا تو کوچ کر جاواں۔ لوگو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا یمن دی طرف روانہ کرن گے نے۔ میرے آقا فرماندے نے معاذ یار ہو سکدا ہے اج دے بعد میری تیری ملاقات نہ ہوئے، اے معاذ میرا تیرا آخری ملاقات دا ٹائم ہے، اے معاذ ہو سکدا ہے جدوں تو یمن تو واپس آئے تیرا گزر میری قبر تے میری مسجد دے کولوں ہوئے۔ لوگو سیدنا معاذ نے گلاں سنیاں تے رون لگ پیندے نے، محبوب دی جدائی برداشت نہیں ہو رہی، اگے یمن دا لمبا سفر ہے، پیچھے محبوب دا دیدار بار بار کر دینے، ادھر محبوب نے جدائی دیاں گلاں بھی کر دتیاں نے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھاں چو آنسو بہاندے نے۔ اوے کیوں نہ آنسو بہائے؟ کائنات دیو لوگو تے میرے پیغمبر دے صحابہ میرے پیغمبر دی جدائی دے اندر تے ایک کھجور دا تنا رون لگ پیا سی۔ اوے کون میرے پیغمبر دے صحابہ جنہ دی زندگی دیاں خوشیاں تے بہاراں میرے محبوب دے نال سن، اوے پریشان ہوندے آن کے محبوب دیاں زیارتاں کر لیندے پریشانیاں مک جاندیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات دے لوگوں میرے محبوب علیہ السلام دی وفات دا ٹائم قریب قریب آ رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ایک دن جنت البقیع دے اندروں جنازہ پڑھا کے واپس آ رہے ہیں، میرے آقا نو سر درد شروع ہو گیا ہے، اور ایسا درد ہے کہ میرے پیغمبر دی وفات جان لیوا ثابت ہویا۔ کائنات دے لوگوں جدوں میرے آقا دا سر درد شروع ہویا، میرے محبوب علیہ السلام اپنی ایک بیوی دے گھر دے اندر تشریف فرمانے، اور میرے آقا دی بیماری دی شدت بڑھتی جا رہی ہے، آقا دی بیماری دی شدت بڑھتی جا رہی ہے، اور میرے آقا بار بار امہات المومنین نو سوال کر دینے میں کل دا دن کتھے آرام کرنا ہے، میں کل کتھے آرام کرنا ہے، یعنی محبوب دا دل کردا سی میں عائشہ دے حجرے دے اندر آرام کراں۔ کائنات دے لوگوں پھر میرے محبوب نے اجازت نہیں اپنی بیویاں کولوں اجازت منگیاں کہ میرا دل کرد ہے میں آج بیماری دے ایام سیدہ عائشہ دے حجرے دے اندر گزاراں۔ ساریاں میرے پیغمبر دیاں بیویاں نے اجازت دے دتیاں۔ میرے آقا علیہ السلام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کندیاں دے نال ٹیک لگائی ہے۔ میرے آقا آ رہے نے، کائنات دے لوگوں میرے آقا نے اپنے سر مبارک تے پٹی بننی ہوئی ہے، اور میرے آقا دے پیر زمین دے نال کسر دے جا رہے نے۔ میرے آقا ماں عائشہ دے حجرے دے اندر آ گئے۔ کائنات دے لوگوں میرے محبوب علیہ السلام نے سخت بیمار ہو گئے۔ میرے آقا اپنے آپ معوذتین سورت فلق تے ناس پڑھ کے اپنے اتے دم کریا کر دے، اور جدو میرے آقا شدید بیمار ہو گئے پھر ماں جی عائشہ میرے محبوب علیہ السلام نو دم کریا کر دیاں سورت فلق تے ناس پڑھ کے، اور میرے آقا علیہ السلام دا ہاتھ مبارک آقا دے جسم تے پھیر دیاں برکت واسطے۔ کائنات دے لوگوں میرے محبوب علیہ السلام بیماری جڑیاں شدت اختیار کر جاندی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اے عائشہ کیا
صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے۔ فرمایا آقا نہیں تواڈے انتظار دے اندر نے۔ میرے آقا فرماندے نے عائشہ ابو بکر نو کہو نماز پڑھائے۔ ماں جی عائشہ فرماندیاں محبوب سونیا میرا باپ بڑا ہی نرم دل ہے، آقا میرا باپ بڑا ہی رقیق القلب ہے، آقا میرا باپ نماز نہیں پڑھا سکے گا۔ آقا سونیا میرے ابا جان قرآن پڑھ پڑھ کے رون والے، آقا تسی کسے ہور نو کہہ دیو نا۔ میرے آقا فرماندے نے عائشہ ابو بکر نو کہو نماز پڑھائے۔ کائنات دیو لوگوں ماں جی عائشہ نے پھر دوبارہ جملے دہرائے۔ میرے آقا فرماندے نے عائشہ تسی ساریاں یوسف والیاں جے، یعنی زبان تے کوئی اور گل لے دل دے اندر کچھ اور خیال نے۔ آقا عائشہ ابو بکر نو کو وہ نماز پڑھائے لوگاں نو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات دیو لوگوں پھر او ویلا آ گیا، میرے محبوب علیہ السلام نے اس طرح خطبہ ارشاد فرمایا صحابہ کرام نو۔ میرے آقا فرماندے نے صحابیو اگر میں زندگی دے اندر کسے دے نال زیادتی کیتی ہوئے، کسے نو کوڑے مارے ہون، میں حاضر ہاں میرے کولوں بدلے لے لو۔ اے صحابیو میں اگر کسے نو گال کڈی ہوئے میں حاضر ہاں میرے کولوں بدلے لے لو۔ ظہر دا ٹائم ہو گیا، میرے آقا نے ظہر دی نماز پڑھائی، پھر میرے آقا منبر تے جلوہ افروز ہوئے۔ ایک صحابی اٹھیا آندا محبوب سونیا میں تواڈے کولوں 3 درہم لینے نے۔ میرے آقا فرماندے نے اے فضل اینو 3 درہم دے دے۔ ایک صحابی اور اٹھیا آندا محبوب سونیا میں مال غنیمت دے اندروں تواڈی اجازت تو بغیر 3 درہم استعمال کیتے۔ میرے آقا فرماندے نے فضل دے کولوں 3 درہم لے لو۔ کائنات دیو لوگوں میرے آقا دی بیماری شدت اختیار کر دی جا رہی ہے۔ میرے آقا دی وفات تو 5 دن پہلا یعنی بدھ دا دن میرے آقا فرماندے نے ذرا مینوں ایک ٹپ دے اندر بٹھا دیتا جائے۔ سیدنا سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ٹپ دے اندر میرے محبوب تشریف فرمانے۔ میرے آقا فرماندے نے میرے اتے 7 مشکیزیاں دا پانی بہا دیتا جائے۔ میرے آقا تے 7 مشکیزیاں دا پانی بہایا گیا اور اینا پانی بہایا میرے آقا ہاتھ دے نال اشارہ کر کے فرماندے نے بس کرو تسی اپنا مقصد پورا کر دیتا ہے۔ کائنات دیو لوگوں ہن جمعرات آ گئی، وفات تو 4 دن پہلا دیاں گلاں۔ میرے آقا فرماندے نے میرے کول ایک تحریر لکھوا لو، میرے کول ایک رکا لیاؤ میں تانوں ایک تحریر لکھ دیواں۔ لوگو سیدنا عمر بن خطاب بھی تشریف فرمانے۔ سیدنا عمر بن خطاب فرماندے نے اے صحابہ تواڈے کولو قرآن موجود ہے، پیغمبر دا فرمان موجود ہے، اے دے تے عمل کرو تسی گمراہ نہیں ہوو گے۔ صحابہ دے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، کو جاندے نے تحریر لکھوا لئیے، کچھ کہندے نے نہیں لکھوانی۔ تے میرے محبوب شور زیادہ ہو گیا، آقا آندے نے میرے کولوں چلے جاؤ نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات دیو لوگو ہن مغرب دی نماز جمعرات نو میرے محبوب نے آپ پڑھائی ہے۔ عشاء والے انی ہمت نہیں پئی کہ عشاء دی نماز صحابہ نو پڑھا لواں۔ عشاء دی نماز سیدنا ابو بکر صدیق نے صحابہ کرام نو پڑھائی۔ عشاء دی نماز جمعرات والے جمعے والے دن بھی 5 نمازاں سیدنا ابو بکر صدیق نے پڑھائیاں، اور ہفتے والے دن اتوار والے دن بھی میرے محبوب نو میرے صحابہ کرام نو 5 نمازاں یعنی ٹوٹل 17 نمازاں سیدنا ابو بکر صدیق نے محبوب دی زندگی دے اندر صحابہ نو پڑھائیاں۔ جمعرات والے دن عشاء دی نماز جمعے دیاں 5 6 ہو گئیاں، ہفتے دیاں 5 11 نمازاں اور 5 نمازاں اتوار دیاں 16 تے 1 نماز فجر والے دن میرے محبوب دی زندگی دے اندر سیدنا ابو بکر صدیق نے فجر دی نماز صحابہ نو پڑھائی۔ لوگو صحابہ نو میرے محبوب سیدنا ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ماں جی عائشہ دے حجرے دی کھڑکی دے پردہ ہٹا کے صحابہ وال ویکھیا۔ میرے آقا صحابہ وال ویکھ کے مسکران لگ پیندے نے۔ صحابہ دے دل دے اندر خیال آیا کہ محبوب نماز وال آنا چاہندے نے۔
صحابہ اینے خوش ہوئے محبوب نو ویکھ کے، صحابہ اینے خوش ہوئے کہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ صحابہ نماز توڑ دین گے، لیکن میرے محبوب نے ہاتھ دے نال اشارہ فرمایا، اے صحابیو نماز پوری کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات دے لوگوں، میرے محبوب علیہ السلام دے آخری کڑیاں آ گئیاں، محبوب دا آخری وقت آ گیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، محبوب دی آخری کڑیاں آ گئیاں، میرے محبوب علیہ السلام دے بیماری دی اتنی شدت ہے، میرے آقا دے کول ایک پیالے دے اندر پانی موجود ہے، میرے آقا پانی دے پیالے دے اندر اپنے ہاتھ مبارک ڈال کے، ہاتھ جڑے نے پانی دے نال گلے کر کے اپنے چہرہ مبارک تے پھیر دینے، نال پڑھ دینے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، ہائے موت دیاں سختیاں بہت زیادہ نے۔ کائنات دے لوگوں، اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب دے کول تشریف فرمانے، ابا جی دی تکلیف ویکھ کے تے برداشت نہیں کر سکیاں۔ او لوگوں، بیٹیاں کولوں کدوں ماپیاں دیاں تکلیفاں برداشت ہوندیاں نے، بیٹیاں کولوں کدوں ماپیاں دے دکھڑے برداشت ہوندے نے۔ ماں اپنی زبان تو فرماندیاں نے، وا کر بابا، ہائے میرے بابا نو کنی تکلیف ہے۔ میرے محبوب نے جملہ سنیا، آقا فرماندے نے، فاطمہ بیٹی پریشان نہ ہو، اج دے بعد تیرے باپے دے سارے دکھ مک جان گے، اج دے بعد تیرے باپے دے کنڈے راہ دے اندر کوئی کنڈے نہیں کھلارے گا، اج دے بعد تیرے بابے نو کوئی پتھر نہیں مارے گا، اج دے بعد تیرے باپ نو کوئی گالیاں نہیں دے گا، اج دے بعد تیرے باپ دے گل دے اندر کپڑے پا کے وٹ نہیں چاڑے گا۔ فاطمہ پریشان نہ ہو، تیرے بابے دے سارے دکھ مک جان گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات دے لوگوں، میرے محبوب علیہ السلام دا سر مبارک ماں عائشہ دی گود دے اندر ہے، میرے محبوب علیہ السلام دا سر مبارک ماں عائشہ دی گود دے اندر۔ ادھر عبد الرحمن آئے، سیدہ عائشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے، انہاں دے ہاتھ دے اندر مسواک، میرے محبوب دیاں نظراں مسواک ول پہ گئیاں۔ عائشہ سمجھ جاندیاں میرے محبوب نو مسواک دی ضرورت ہے، عائشہ نے عبد الرحمن کو مسواک پکڑ کے چت کے میرے محبوب نو دے دیتی ہے۔ میرے آقا مسواک کر کے فارغ ہوئے نا تے میرے آقا اپنی زبان تو پڑھ دینے، مَا الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والشهداء والصالحين اللهم اغفر لي وارحمني اللهم بالرفيق الاعلى۔ میرے محبوب پڑھ دینے، اے اللہ مینوں انہاں لوگاں دے اندر شامل فرما جنہاں تے تو انعام کیتا، یعنی نبیاں دے اندر شامل فرما، اللہ مینوں شہیداں دے اندر شامل فرما۔ کائنات دے لوگوں، میرے محبوب علیہ السلام نال دعا کر دینے، اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ میرے تے رحم فرما، اللہ مینوں رفیق اعلیٰ دے نال ملا دے۔ لوگوں، ماں جی عائشہ بیان کر دیاں نے، میرے محبوب نے اپنا ہاتھ مبارک جو آسمان والے اٹھایا ہے، نظرائیں میں چھت والے لگ جاندیاں نے۔ میرے آقا اپنی زبان مبارک تو پڑھ دینے، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ کائنات دے لوگوں، اے جملے میرے محبوب اپنی زبان تو ادا کر دینے، میرے آقا دی روح پرواز کر جاندی ہے، میرے آقا اپنے خالق حقیقی دے نال جا مل دینے۔ لوگوں، اے خبر صحابہ دے اتلے بجلی بن کے گر جاندی ہے، صحابہ دا جمکٹا مسجد نبوی دے اندر کہرام مچ گیا ہے۔ عائشہ آنسو پہ بہا رہی ہے، ادھر فاطمہ رو رہی ہے۔
لوگ پوچھنے نے جی تسی نبی دی خوشیاں کیوں نہیں مناندے 12 ربیع الاول نو لائٹاں تے خوشیاں کیوں نہیں مناندے او یار میں کنج خوشیاں مناواں مینوں ادھروں ماں عائشہ روندی نظر آوندی ہے ماں فاطمہ روندی نظر آوندی ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روندے نظر آوندے نے بلال مدینہ چھڈ کے جا رہا نظر آوندا ہے کائنات دے لوگو سیدنا عمر بن خطاب فرماندے نے مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے جس بندے نے کہا نبی فوت ہو گیا میں اودی گردن تن تو جدا کر دیاں گا اللہ اکبر کبیرہ کائنات دے لوگوں سیدنا ابو بکر صدیق آئے آ کر کے میرے محبوب علیہ السلام دے چہرہ مبارک تو چادر نو پڑا ہٹایا میرے آقا دا بوسہ لے آئے آندے نے محبوب سونے تواڈی زندگی بھی پکیزا تواڈی وفات بھی پکیزا ہے اللہ اکبر کبیرہ سدھے مسجد نبوی دے اندر گئے میرے آقا ابو بکر فرماندے نے عمر ٹھہر جاؤ عمر بیٹھ جاؤ عمر خاموش ہو جاؤ لیکن عمر تے اپنے ہوش ہی بھول بیٹھا ہے عمر نو ہوش ہی کوئی نہیں میرے ابو بکر صدیق سدھے ممبر تے تشریف فرما پڑھ دینے من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات لوگو جیڑا بندہ محمد دی پوجا کردا سی محمد دی عبادت کردا سی سن لو محمد فوت ہو گئے نے اور جیڑا اللہ دی عبادت کردا سی اللہ زندہ ہے اللہ نو موت نہیں آئے گی نال پڑھ دینے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين سیدنا عمر فرماندے نے جدو میں قرآن دی آیت سنی منو یقین ہو گیا آمینہ دلال دنیا تو چلے گئے میں لوگوں میرے پیر منو میرا وزن نہیں اٹھا رہے پیران دے اندر ہمت نہیں رہی کہ میرا وزن اٹھا لین میں زمین تے گر جانا ہاں اللہ اکبر کبیرہ لوگوں 12 ربیع الاول صحابہ دا اس طرح گزرے آئے یار تو لیٹاں لا کے کی ثابت کرنا چاہنا ہے اور جنہ کوئی دوسرے مالک دا دوسرے ملک دا میرے پیغمبر دے خاکے بنائے تو چوک چرستے بند کرنا ہے اور اینا چوک چرستیاں دے اندر ہی تو آپ پھر میرے محبوب دی توہین کرنا ہے اینا کیکاں دے اتے نہ لکھ کے اتے چھریاں چلانا ہے کیا ہے میرے محبوب دی توہین نہیں کائنات دے لوگوں صحابہ نو تے ہوش حواس ہی بھول جاندے نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر کے چلے جاندے نے آندے نے جدی خاطر میں مارا کھدیاں نے وہ محبوب ہی نظر نہیں ہوندا میں مدینے دے اندر رہ کے کی کرنا ہے کائنات دے لوگوں ادھروں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ویران جگہ دے کولوں گزرے سیدنا عثمان تشریف فرمانے عمر فرماندے نے السلام علیکم سیدنا عثمان دے نال سلام لے آئے سیدنا عثمان نے جواب نہیں دیتا عمر نو بڑا غصہ آیا ابو بکر صدیق دے کول گئے آندے نے ابو بکر ہن اسی کٹھے نہیں رہ سکدے ابو بکر نبی زندہ سن سانو ایک مٹھی دے اندر رکھیا سی اسی کندھے دے نال کندھا ملا کے تر دے ساں عمر عثمان نو اپنیاں دولتاں تے گھمنڈ ہوئے گا عثمان نو اپنیاں دولتاں تے گھمنڈ ہوئے گا میں او دے نال سلام لے آیا انہیں میرے سلام دا جواب ہی کوئی نہیں دیتا ابو بکر فرماندے نے عمر ٹھہر جا یارو دے کولو پوچھ لینے عثمان ایویں دا تے نہیں عثمان تے بڑا ایماندار ہے ویسے بھی جدوں دے محبوب فوت ہوئے نے میں عثمان نو مسکراندیاں نہیں ویکھیا عثمان نو ہسدیاں نہیں ویکھیا اے دوویں ساتھی ابو بکر صدیق تے عمر میرے عثمان دے کول آئے عمر ابو بکر فرماندے نے عثمان عمر نے تیرے نال سلام لئی ہے تو سلام دا جواب نہیں دیتا عثمان فرماندے نے اللہ دی قسم ہے نہ عمر نے میرے نال سلام لئی ہے نہ میرے کولوں گزرے آئے اللہ اکبر کبیرہ
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے عثمان کیری سوچ دے اندر غم سے عثمان فرماندے نے ابو بکر مینوں آقا دا غم بڑا ستاندا ہے آقا دیاں یاداں دے اندر مغن سا آقا دا غم بڑا ستا رہا سی اللہ اکبر کبیرہ کائنات دے لوگو اے تے میرے پیغمبر دے صحابہ سن میرے پیغمبر دی اٹھنی کسوائے میرے پیغمبر دی وفات تو بعد 3 دن زندہ رہی ہے 3 دن زندہ رہی ہے میرے پیغمبر دی وفات تو بعد گلیاں چ چکر لگاندی ہے اپنا سوار لب دی پھر دیے لیکن سوار نہیں لبدا کائنات دے لوگ میرے پیغمبر دے صحابہ اس طرح میرے پیغمبر دے صحابہ نے 12 ربیع الاول گزارے آئے سیدنا انس فرماندے نے جدوں محبوب مدینے دے اندر آئے اس طرح لگدا سی جویں ہر چیز ہی روشن ہو گئی ہے اور جدوں آقا دنیا تو تشریف لے گئے ہر پاسے اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا ہے ہر چیز تریخی تریخی پہ لگ دیئے روشنیاں مک گئیاں نے اللہ اکبر کبیرہ تے مولانا فرماندے نے روح پرواز کر گئی جگاں دے پیر دی روح پرواز کر گئی جگاں دے پیر دی فاطمہ روندی ابو ابو پکار دی اکھیاں چوں آنسو گر دے صبر گزار دی ہو گئی یتیم شک نہیں تے ماں عائشہ کی فرماندیاں نے عائشہ کہندی ویکھو شان الہی نی چھپ گیا چن آئی رات سیاہینی یوسف تو سونا ساندا کدرے ماہینی دتی ہے جدائی اللہ سائیں کہندا عثمان پہلے میں مر جاوندا داغ جدائی والا منوں نہ آمدا نماز جنازہ میری حضرت پڑھاوندا تے الحمد سناندا میرے تائیں روندا صدیق رو رو آنسو پر جامدا نالے قرآن پڑھ پڑھ خطبہ فرماوندا عمر پیارے تائیں عمر پیارے تائیں دلوں سمجھاوندا فوت ہو گئے نبی شک نہیں کہندا بلال راتاں غماں دیاں آئیاں نے نبی محمد سانوں دتیاں جدائیاں نے جنہاں دے پیچھے لگ مارا میں کھائیاں نے ہنو چن دسدا نائی کسوا ڈاچی اوے کسوا نام ڈاچی دا تر گیا سوار جدوں اس بیچاری دا گلیاں وچ روندی پھر دی غم سواری دا کھانا تے پینا یاد نہیں اللہ اکبر کبیرہ کائنات دے لوگوں میرے محبوب علیہ السلام اس دنیا فانی تو رخصت ہو گئے اور میرے آقا علیہ السلام نو غسل دین دا ٹائم آیا صحابہ دے اندر اختلاف ہویا کو جاندے نے محبوب دے کپڑے پتہ نہیں اتارنے نے کہ نہیں اتارنے لیکن میرے محبوب نو کپڑیاں دے سانے غسل دے دیتا گیا پھر میرے محبوب دی کائنات دے لوگوں نماز جنازہ دا مسئلہ آیا گروہ در گروہ صحابہ اکرام میرے محبوب علیہ السلام دے قریب جا کے تے امام کوئی نہیں درود پڑھ دے جا رہے نے واپس آئی جا رہے نے سب تو پہلا مرد پھر عورتاں پھر بچے کائنات دے لوگوں پھر میرے محبوب علیہ السلام دا دفن دا ٹائم آیا تے کچھ کہندے نے بیت المقدس دے اندر لے چلو جتھے کثیر تعداد دے نال انبیاء دیاں قبراں نے کچھ نے کہا کہ جائے پیدائش یعنی مکے دے اندر دفن کر لینے لیکن سیدنا ابو بکر صدیق فرماندے نے میں نبی کولوں سنیا سی کہ جتھے نبی دی خواہش ہوئے جتھے نبی دے دفن ہون دی خواہش ہوئے جتھے نبی اپنے آپ نو دفن ہونا پسند کردا ہے اللہ نبی نو موت بھی اوتھے ہی دیندا ہے پھر سیدہ
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرے دے اندر نبی علیہ السلام نو دفن کر دیتا گیا۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ جو کچھ سنیا سنایا ہے اللہ اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار یا اللہ اسی بڑے گناہگار ہیں، بڑا خطا کار ہیں، بڑے سیاکار ہیں۔ یا اللہ ساڈے سب دے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ ساڈے سب دے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ اپنے محبوب بندیاں دی صف اندر شامل فرما۔ اللہ سونے اپنے محبوب بندیاں دی صف اندر شامل فرما۔ اللہ اپنی محبت دے خزانے عطا فرما۔ اللہ نبی پاک دے نال سچی محبت نصیب فرما۔ اللہ نبی پاک دا محب بنا۔ اللہ صحابہ اکرام دے نال سچی محبت نصیب فرما۔ اللہ زندہ رکھی اسلام تے موت ایمان والی نصیب فرما۔ یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما۔ یا اللہ رزق حلال نال غنی فرما۔ یا اللہ رزق حلال نال غنی فرما۔ یا اللہ حرام دے لقمے تو محفوظ فرما۔ یا اللہ حرام دے لقمے تو محفوظ فرما۔ یا اللہ دنیا تے کسی دا محتاج نہ کریں۔ یا اللہ ریاکاری تو محفوظ فرما۔ 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 یا اللہ اپنے دین واسطے قبول فرما۔ یا اللہ جتنے تیرے مسلمان بندے بندیاں بیمار نے سب نو شفا عطا فرما۔ اللہ پریشان حال لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما۔ اللہ بے اولاداں نو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ والدین دا خدمت گزار بنا۔ یا اللہ والدین دا تابع دار بنا۔ اللہ اس مسجد نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ یا اللہ جڑے لوگ اس مسجد دے نال تعاون کردے نے یا اللہ تو انہاں دے مال جان رزق اندر برکت عطا فرما۔ یا اللہ جڑے تیرے مسلمان بندے بندیاں مسجد نال پیار کردے نے یا اللہ تو انہاں دے نال پیار فرما۔ یا اللہ انہاں دے گھراں دے اُتے اپنی رحمت دی برخا برسا۔ یا اللہ انہاں دے گھراں دے اُتے اپنی برکت عطا فرما۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔